اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 130 میں ایک معمولی وقفے کے بعد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام کے بعد میں نے لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ چونکہ کورونا وائرس کی ویکسین لگوائی تھی ہم نے، تو لوگوں نے بڑا ڈرا دیا تھا کہ اس کے ویکسین لگنے کے بعد جسم میں شدید درد ہوگا، بخار ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کھانسی بھی ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اس حالت میں اس پروگرام کو جاری رکھیں، تو ہم نے کہا ایک دو وقفہ لے لیتے ہیں، ایک دو پروگراموں کا۔ چنانچہ میں نے اس کی اطلاع مائی اسٹوری میں فیس بک پر دے دی لوگوں کو، لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات کہیں تو لوگ کچھ سے کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک دلچسپ بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ساری عمر تحریر سے پیسہ کمایا، تو تحریر کا مطلب یہ ہے کہ لکھتے وقت آدمی بڑی احتیاط سے الفاظ اور جملے منتخب کرتا ہے، اس کے بعد بیان کرتا ہے وہ، تاکہ گرفت نہ ہو۔ خاص طور سے اداریوں میں تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے پورے اداریوں کے دوران کبھی بھی سرکاری طور پر نجی اداروں کی طرف سے کوئی شکایت واقع نہیں۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال دوں آپ کو۔ مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں کہ پاکستان کے سیاستدان بہت بے ایمان بدعنوان ہیں۔ اگر میں یہ لکھ دوں تو مجھ پر اور اخبار پر کیس داخل ہو سکتا ہے کہ صاحب ہمیں بے ایمان کہہ دیا۔ تو احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ پاکستان کے اکثر سیاستدان، بہت سے سیاستدان، کئی سیاستدان بہت بے ایمان اور بدعنوان ہیں۔ تو آپ کوئی کہے کہ جی آپ نے ہمیں بدعنوان بے ایمان کہہ دیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اکثر یا بہت سو میں کہ آپ آتے ہیں کیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے اس کا مطلب آپ کے۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح کے الفاظ سے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے ساری عمر لکھا۔ تو اس بار میں نے جو اطلاع دی تھی وہ اطلاع یہ تھی کہ میں کورونا ویکسین لگوائی ہے میں نے، تو شاید میں اطمینان کے ساتھ بات نہ کر سکوں، تو ایک آدھ پروگرام کا تعطل کر رہا ہوں میں۔ تو لوگ میرے احباب بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ میں کیا کورونا میں مرض میں مبتلا ہو گیا، یا کون سی ویکسین لگا لی اس سے کیا میں بیمار ہو گیا۔ حالانکہ بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا میں نے، امکان ظاہر کیا تھا۔ تو لوگوں نے بہرحال محبتیں ان کی کہ انہوں نے فون کر کے اور مختلف ذرائع سے مجھ سے خیریت دریافت کی۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اس موضوع پر کہ چونکہ میں پچھلی نشست میں کتوں کا ذکر کر رہا تھا اور اس کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، تو اب کتے تھوڑے دن انتظار کر لیں ذرا۔ آج یہ دو موضوع کورونا کے اور ایک اور موضوع چاند کا، عید کے چاند کا آ گیا درمیان میں، تو اس لیے ذرا آج اس پر مختصر گفتگو کر کے آج نشست کو ختم کر دیں گے ہم۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو وہ آیا چاند کا، کیونکہ میں نے بتایا نا عید سے 2 دن پہلے میں نے ویکسین لگوائی تھی۔ اگلے دن 29 تاریخ، 29 کو تو چاند ہونے کا کہیں دور دور تک امکان نہیں تھا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ بھئی 30 اور گزر جائے گی، پھر پہلی کو عید ہو جائے گی، یعنی 30 رمضان کے بعد عید ہو جائے گی۔ لیکن بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کچھ اس پہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے کچھ چیزیں، اچانک ایک خبر آئی کہ چاند نظر آ گیا، لیکن وہ تصدیق شدہ خبر نہیں تھی۔ کسی اینکر نے ڈال دی خبر کہ یہ کسی رپورٹر نے کہ یہ چاند نظر آ گیا، جبکہ اس وقت چاند کا دیکھنے کا اجلاس ہو رہا تھا، شہادتیں جمع ہو رہی تھی۔ اب شہادتیں کہاں سے جمع ہو رہی تھی، کیسے جمع ہو رہی تھی، یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ رات کے 11:15 بجے رویت ہلال کمیٹی نے، نئی جو رویت ہلال کمیٹی بنی، اس نے یہ اعلان کیا کہ قابل قبول شہادتیں موصول ہو گئی ہیں، اس لیے کل عید ہوگی۔ باقی کوئی تفصیل نہیں تھی اس کی۔ اسی حکومت کے ایک وزیر جن پر ہم بہت تنقید کرتے رہے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی سائنس کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان کے حساب سے چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو آج نظر کیسے آ جائے گا؟ دن میں کہہ دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے چاند پیدا کیا انہوں نے۔
پھر بقول بڑے اچھے اچھے لوگوں نے ٹویٹ کیا کہ اس کو نہلایا دھلایا غسل کیا کپڑے بدلائے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ تھوڑا سا رکھا اس کو. پھر جب وہ اس قابل ہو گیا تو رات کو 11:15 بجے کہا کہ اب چاند ہو گیا صاحب. تو خیر اب یہ متنازع مسئلہ اس بار پھر ہوا 1967 میں 67 میں. ایوب خان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اچانک رات کو، لیکن اس سے پہلے انہوں نے تو 11:15 بجے اعلان کیا، انہوں نے شاید 9:30 10 بجے اعلان کر دیا تھا کہ چاند نظر آ گیا، جبکہ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر نہیں آیا. چنانچہ اس کی مخالفت کی ملک کے 5 جید علماء نے، اور عوام نے ان پر اعتماد کر کے اگلے دن عید نہیں منائی. اب مسئلہ یہ سرکاری طور پر ایوب خان کا دور سرکاری طور پر اعلان ہو گیا. اب نماز پڑھانے کے لیے وہ سرکاری جو انتظامات کہیں کیے گئے تو پتہ چلا کوئی امام تیار ہی نہیں ہو رہا ہے نماز پڑھانے کے لیے. چاند نظر نہیں آیا، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ایوب خان کو تھوڑی جواب دینا ہے. پتہ نہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے جیل سے یا کہیں سے کوئی ایک مولوی صاحب کو لے آئے وہ. اب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. اب سجدہ ہو گیا لمبا ان کا. تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، شرعی حکم جو ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک صاحب نے ہمت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو مولوی صاحب غائب ہو چکے تھے، جوتے ان کے پڑے ہوئے، ننگے پیر بھاگ گئے وہ، کیونکہ ان کو تو اللہ کے جواب دینا تھا، زبردستی پکڑ کے لایا گیا تھا ان کو. تو خیر یہ لطیفے حکمرانوں میں عوام میں عام ہے. تو وہ دورۂ تاریخ انہوں نے موجودہ حکومت نے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک غلط فہمی کہ ایک دن میں 2 خطبے حکمرانوں پر بھاری پڑتے ہیں. یعنی جمعے کے دن اگر عید ہو تو جمعے کا خطبہ بھی ہوگا، عید کا خطبہ بھی ہوگا، اور 2 خطبے حکمرانوں پر بھاری پڑتے ہیں. اس لیے جمعے کو تو ہم عید نہیں منائیں گے. طے کر لیا تھا کہ ہم جمعرات ہی کو عید منائیں گے، جمعے کو ہم اتنا خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ ہماری حکومت چلی جائے. حکمرانوں پر بھاری ہونے کا مطلب حکومت چلی جائے گی. تو اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو جب جانا جائے گی، 2 خطبوں کا میں سعودی عرب کا ایک مثال بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہاں جب 2 خطبے والے دن ہوتے ہیں، مطلب جمعے کا خطبہ بھی ہونا ہے اور عید کا بھی ہونا ہے، تو وہاں اجازت یہ ہے کہ جس نے عید کا خطبہ سن لیا، عید کی نماز پڑھ لی ہے، اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو وہ ظہر پڑھ لے اپنے مسجدوں میں یا گھروں میں. عام طور سے مسجدوں میں بھی ظہر کی نماز ہوتی ہے پھر وہاں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 خطبے خواہ بھاری کس نے قرار دیے، کیسے قرار دیے، یہ نہیں پتہ. یہ بلا وجہ کی غلط فہمی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے حکمران ڈرتے ہیں. تو ہمارے حکمران تو کہتے ہیں ہر بات میں گھبرانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں. اب یہ بھی تصحیح کرنے کے لیے میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں اتنا عام ہو گیا، آپ نے جانا نہیں، آپ نے کھانا نہیں. حالانکہ آپ کو کھانا نہیں چاہیے، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اردو تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور آپ نے جانا نہیں، پتہ نہیں کہاں کی اردو ہے یہ. بہرحال ہو سکے تو اس کو بھی لوگ ٹھیک کر لیں، اپنی زبان کو بھی. تو جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، وہ اس بری طرح گھبرائے کہ بھائی جمعے کو عید نہیں ہونی چاہیے، بس کسی طرح چاند واند نکلوا دیں اور جمعرات کو عید کروا دیں. اب نئی رویت ہلال کمیٹی آئی تھی، پہلی بار اس کا واسطہ پڑا تھا حکومت سے بھی اور عوام سے بھی. تو اس نے پتہ نہیں کس طرح بند کمرے کا اجلاس ہوا، اس میں اعلان ہوا، یعنی وہاں سے نکلنے کے بعد. اب بند کمرے میں کس کس سے مذاکرات ہوتے رہے، کیا کیا ہوتے رہے، یہ عوام کو نہیں پتہ. پھر باہر نکل کے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ چاند کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں، اس لیے کل عید ہوگی، سرکاری طور پر عید منا لی گئی. علماء نے بڑا اچھا کردار یہ ادا کیا اس بار کہ انہوں نے اس سے بڑے پیمانے پر اختلاف نہیں کیا. انہوں نے کہا صاحب ہمیں تو اندازہ ہے کہ چاند نہیں ہوا، لیکن قوم کو انتشار سے بچانے کے لیے سرکاری طور پر، چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو سرکاری طور پر جو رویت ہلال کمیٹی بنائی گئی ہے اس نے اعلان کیا ہے تو عید تو منا لی جائے، لیکن 30 تاریخ کا روزہ جو انہوں نے ضائع کرایا ہے ہمارا، وہ آپ عید کے بعد، عید کے دن تو روزہ حرام ہوتا ہے، تو عید کے بعد آپ کسی دن یہ قضا کر لیجیے گا اس روزے کی. تو بہرحال یہ بڑا اچھا فیصلہ علماء کا، اور اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو پچھلی رویت ہلال کمیٹی کی کئی سال تک چیئرمین رہے اور بڑی احتیاط سے چاند کے دیکھنے کا اعلان کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، چنانچہ کوئی فتنہ و فساد پیدا نہیں ہو. لیکن
یہ موضوع اب تک زیر بحث ہے کہ چاند ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ آج اتفاق سے میں کبھی کبھی موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہوں تو اس میں نے دیکھا کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور رپورٹر ہیں صابر شاکر صاحب، صابر شاکر کہتے ہیں وہ تو جو بھی ہیں بہرحال، تو وہ صابر شاکر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ صاحب آج عید کے دن چاند نظر آ گیا، چاند جو 30 دن والا چاند تھا تو وہ اصل میں 29 والا ہی صحیح تھا۔ 30 کو جو چاند دیکھا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 29 کو جو اعلان کیا گیا وہ صحیح تھا، اس لیے کہ بہت بڑا چاند تھا یہ، اور یہ کسی طرح پہلے دن کا چاند نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یعنی 30 روزے والا چاند نہیں ہے یہ، تو 29 والا صحیح تھا۔ انہوں نے بڑی اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، کچھ سائنسی بھی، کچھ پتہ نہیں کیا کیا علماء کی رائے بھی پیش کرنی چاہیے انہوں نے، لیکن سچی بات ہے کہ مطمئن نہیں کر سکے۔ اب مجھے بھی تشویش ہوئی کہ یہ اتنا قابل اعتبار رپورٹر ہے یہ شخص صابر شاکر نامی، اس نے آخر یہ کیوں پروگرام کرنے کی ضرورت محسوس کیوں کی؟ آخر میں اس نے اپنے دوسرے پروگرام کے دوسرے حصے میں کہا کہ آج آرمی چیف صاحب نے فوجیوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر کہیں عید منائی، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، مجھے بھی لیا بحیثیت رپورٹر انہوں نے ساتھ۔ اب آرمی چیف کے ساتھ جو شخص گیا ہو، اس نے وہاں فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی ہو، تو وہ تو اس کی تو خوشی کا کیا ٹھکانہ کہ آرمی چیف کے ساتھ گیا وہ، تو وہاں جو کچھ ہوا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے پروگرام کر کے جو چاند کے رویت کا 29 رمضان کی رویت کا جس طرح دفاع کیا، وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان کو لے جانا بھی کوئی مصلحت تھی، اور اس کے بعد ان کا یہ بیان کرنا اور پروگرام کرنا بھی مصلحت کے تحت ہی تھا۔ ایک بات اور یہ کہ انہوں نے جو بتایا کہ کچھ مقامات سے، جو ہمارے نئے چیئرمین صاحب ہیں رویت ہلال کمیٹی کے، کچھ مقامات سے شہادتیں ملیں جو صحیح پائی گئی، جبکہ اصول چاند کا یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو، ظاہر پورے ملک میں مطلع ابرآلود نہیں تھا، تو جہاں جہاں سے اطلاع آئی وہاں مطلع صاف تھا۔ جب مطلع صاف ہو تو جب تک جم غفیر نہ دیکھ لے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر لوگ، بہت زیادہ لوگ چاند نہ دیکھ لیں، اس وقت تک گواہی صحیح نہیں سمجھی جائے۔ 2-4 آدمی کی گواہی آپ لے لیں، 10-20 کی لے لیں، ان کی نظر خراب ہو سکتی ہے، ان کا نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یا ان سے کہہ کر اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ چاند دیکھنے کا کہہ دیں کہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب مجھے ایک بڑا دلچسپ اپنا ایک چھوٹا سا خاکہ یاد آ رہا ہے۔ ایوب خان کی عید پر جب چاند 1967 میں جب چاند دکھایا ایک دن پہلے، تو میں اس وقت زمانے میں ملت سیکنڈری اسکول کورنگی کا پرنسپل تھا۔ ہمارے یہاں اس کے تھوڑے دن کے بعد ایک پروگرام ہوا جس میں کچھ خاکے وغیرہ بھی پیش کیے گئے، تو اس وقت میں نے ایک خاکہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا اندھیر نگری میں عید کا چاند۔ اب میں نے منظر یہ پیش کیا، وہ یعنی سامنے بیٹھ کر ڈرامے کی طرح نہیں تھا بلکہ ریڈیوئی خاکہ تھا وہ، تو میں نے اس میں منظر ہی پیش کیا کہ قاضی صاحب کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا ہے، اور وہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ ایک ہی آدمی اس سے کہہ رہے ہیں بھئی کہاں، کیسے دیکھا تم نے؟ میں نے دیکھا جی، میں قسم کھا سکتا ہوں، آپ قرآن دے دیں میرے ہاتھ میں۔ قرآن اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں میں۔ قاضی صاحب کو آخر میں خیال آیا کہ اس سے پوچھ لیں بھئی دیکھا کہاں ہے تم نے چاند؟ تو وہ کہنے لگے جی میں گزر رہا تھا بازار سے، تو باٹا کی دکان پہ جو اشتہار لگا تھا اس میں چاند دیکھا میں نے وہاں۔ تو وہ جب یعنی حکمران جو ہیں حماقتوں پر اتر آئیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ، یعنی چاند ڈبو بھی سکتے ہیں، چاند ابھار بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس بار بھی شاید ایسا ہی، شاید کہہ رہا ہوں میں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے جو سربراہ مملکت ہیں ان کے گھر میں تو پیرنی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہی سے پوچھ لیتے کہ بھئی چاند ممکن ہے یا نہیں آج نظر آنا 29 تاریخ کو۔ یا تو انہوں نے ہی کہا کہ ہاں ممکن ہے، اور میں روحانی طور پر میں اس کی گواہی دے سکتی ہوں، اور کیا انہوں نے منع کیا تب بھی، چونکہ 1 مین شو ہے عمران صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب چاند، میں اگر چاند آج نہ نکلواؤں تو میری تو حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ خیر یہ چاند کا مسئلہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں کورونا وائرس کی طرف۔ یہ وائرس صحیح معنوں میں 21 دسمبر 2019 میں WHO ادارہ، عالمی ادارہ صحت جو ہے، اس نے معلوم کیا اور اس کو پتہ چلا، اس کے بعد اس پر تحقیقات شروع ہو گئیں۔
اسی لیے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ ہماری ایک خاتون جو ہیں 9 رتنوں میں سے یا 100 رتنوں میں سے، انہوں نے تو کہا تھا کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 9 قسم کے جراثیم ہیں جو جگہ جگہ پھیلائے گی یہ کووڈ، اور کووڈ بھی نہیں معلوم تھا ان کو، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ کورونا وائرس ڈیزیز کا مخفف ہے، اور 19 جو ہے 2019 میں چونکہ یہ وائرس پھیلا شروع ہوا تھا یا معلوم ہوا تھا، تو اس لیے اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے یہ چین کے ایک علاقے ووہان سے اس کا پتہ چلا تھا، دوحان جگہ تھی، وہاں سے پتہ چلا۔ اور پھیلا کہاں سے پتہ چلا؟ کھانے پینے کی ایک مارکیٹ تھی، بڑی بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں بڑے ملکوں میں، تو وہاں سے جو مچھلی کی زیادہ بڑی مارکیٹ تھی، لیکن وہاں سانپ اور چمگادڑ کا بھی گوشت فروخت ہوتا تھا۔ چمگادڑ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر 80% وائرس ہوتے ہیں مختلف امراض کے، جن میں سے کورونا بھی تھا۔ اور ویسے بھی چینیوں کے لیے مشہور ہے، پتہ نہیں کیا الا کھاتے ہیں وہ، تو اس کی وجہ سے اس مارکیٹ سے پھیلا۔ پھر بعد میں جب کورونا بہت زیادہ پھیل گیا تو مارکیٹ تو پھر بند کر دی گئی بالکل ہی، لیکن پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، اور آج تقریباً 3.5 لاکھ افراد اس مرض سے مر چکے ہیں۔ بعض حلقے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت کم ہے، اصل میں تو 10 لاکھ کے قریب افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں دنیا میں، کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہیں اب بھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحت یاب بھی بہت ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اچھے انتظامات کیے تو بہت زیادہ نہیں پھیلا۔ اور میں اب آ رہا ہوں اس مصرعے پر کہ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تو میں اب گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو الٹ کر رہا ہوں اس مصرعے کو، کہ میں نے ہمیشہ سندھ حکومت کی خرابیاں ظاہر کی، اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ پیپلز پارٹی کے دور کو تو میں نے کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا، سندھ میں اسی کی حکومت ہے۔ تو میں نے یہ سوچ کر، جب انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے صحت کے بڑے اچھے، تو حقیقت یہ کہ پورے پاکستان میں کورونا وائرس سے سب سے اچھا مقابلہ حکومت سندھ نے کیا۔ پھر مجھے بھی تجربہ یوں ہوا کہ میں تو اس عمر میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی جو ویکسین آئی ہے وہ لگواؤں، لیکن بچوں نے بہت مجبور کیا، اصرار کیا کہ نہیں آپ ضرور لگوائیں۔ چنانچہ ہم جب گئے ایکسپو سینٹر میں گلشن اقبال میں لگوانے کے لیے، تو ایمانداری کی بات ہے کہ وہ جو انتظامات میں نے دیکھے، میں لاجواب اور بے مثال کہہ سکتا ہوں ان کو۔ اتنے بڑے ہال میں اس قدر اچھے انتظامات، عملہ مستعد بھی، خوش اخلاق بھی، اور اپنے کام میں ماہر بھی۔ ایک جملے میں بتا دوں میں کہ میں یہ جو سوئی لگتی ہے انجیکشن، تو مجھے اس سے بڑی ڈر سا لگتا ہے چبھنے کا، کیونکہ اتنی لمبی سوئی ہوتی ہے۔ تو جب اس نے لگا دیا تو میں نے پوچھا وہ لگ گیا کیا؟ کہ ہاں لگ گیا۔ کہ یار آپ کا ہاتھ تو اتنا ہلکا کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں اتنے اچھے ماہرین وہاں تھے، اور بہت بڑا ہال، اس میں جو معذور ہیں چلنے سے ان کے لیے ویل چیئر بھی، اور بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹر۔ ہم تو چونکہ بزرگوں میں شمار ہوتے تھے میاں بیوی، تو ہم بزرگوں، تو اس نے گارڈ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ ادھر سے جائیں، یہ آپ کے لیے ورنہ بہت لمبا پڑے گا اور پریشان ہوں گے آپ، رش بھی بہت ہے۔ اس نے الگ سے بزرگوں کی طرف سے ہمیں گیٹ کی طرف سے بھیج دیا، اندر گئے، بڑا آرام سے ویکسین لگوائی۔ ایک بات البتہ میں نے وہاں نوٹ کی کہ ہال میں مثال کے طور پر 50 افراد تھے ویکسین لگانے والے، ان میں سے 25 تو مصروف تھے، لیکن باقی 25 کے پاس وہ نہیں آ رہے تھے ویکسین لگانے والے۔ وہ کبھی کوئی دروازے میں کھڑا ہوا ہے اپنے، کوئی بیٹھا ہوا ہے ادھر جھانک رہا ہے، ادھر کر رہا ہے۔ تو وجہ کیا تھی کہ وہ جو عمل تھا، تھوڑا سا جو کاغذی عمل ہوتا ہے، اس میں سست رفتاری تھی۔ وہ اگر تیز ہوتا تو باقی جو 25 جو فالتو تھے وہ اگر لگاتے تو رش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بڑی لمبی لائن لگی تھی، وہ لائن ایک دم منٹوں میں ختم ہو سکتی تھی، لیکن وہ جو کاغذی کارروائی تھی اس میں دیر لگ رہی تھی۔ اس میں بعض لوگوں کا شاید وہ ٹیسٹ ویسٹ بھی کر رہے تھے کہ بھئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا کچھ اور ہیں تو چلو چیک کر لیں ان کو، تو چیک ویک کرنے میں بھی تو وہ اگر اس کا بھی عملہ تھوڑا سا بڑھا دیتے یہ، تو آج بھی اب کمال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے وہ، اور عید کی چھٹیوں میں بھی وہ ویکسین سینٹر ان کا ایکسپو والا کام کر رہا تھا۔ تو اس سے زیادہ میں، سچی بات ہے، میں نے حکومت سندھ کے اس اقدام کی بہت تعریف کرتا ہوں، بہت حمد و ستائش کروں گا ان کی، کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے۔ اس سے پہلے
بلاول بھٹو صاحب اور دوسرے لوگ دعوے کرتے تھے کہ سندھ کے شعبے میں ہماری حکومت نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. اس کی ایک مثال کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا جو ہاسپٹل ہے، امراض قلب کا بڑا اسپتال کراچی میں، وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ماضی کے مقابلے میں آج تو بالکل بدلاؤ آئی ہے، وہاں بھی بہترین انتظامات ہیں. تو بہرحال حکومت سندھ کو شعبہ صحت میں بہترین کارکردگی پر اس شخص کی طرف سے بھی خراج تحسین ہے جو ساری عمر ان کی مخالفت کرتا چلا آیا ہے. تو اس میں کنجوسی نہیں کرتا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا بہت مخالف، لیکن بھٹو صاحب نے 2-4 جو اچھے کام کیے ان کا مخالف نہیں ہے، ان کی تعریف کرتا ہوں میں. تو انسان کو ایک یہ رویہ اختیار کر لینا چاہیے کہ ایک شخص میں اگر 100 خرابیاں ہیں اور 5 خوبیاں ہیں تو 5 خوبیوں کو تو اعتراف کر لے، 100 خرابیوں کو بھی ذکر کرے لیکن کہیں کہ نہیں یہ 5 خوبیاں بھی ہیں. یا ایک شخص میں 100 خوبیاں ہیں اور 5 خرابیاں ہیں تو اس کی 5 خرابیوں کو بھی نظر انداز کریں چاہے وہ خطرناک قسم کی کیوں نہ ہو. تو بیلنس قائم رکھنا چاہیے، توازن قائم رکھنا چاہیے. جو جس حد پر ہے، جس مقام پر ہے، اس مقام کو قبول کرنا چاہیے. یہی حق پرستی ہے صحیح معنوں میں. اور ہم نے صحافت میں سچی بات یہ ہے کہ پیسے بھی تھوڑے کمائے لیکن نام اس طرح کمایا کہ کبھی بے ایمانی نہیں کی، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی، اور کسی کو اونچا اور نیچا کرنے کے لیے حربے ادھر ادھر کے ہم نے استعمال نہیں کیے. جو جہاں ہے، جس مقام پر ہے، جس خط کاٹ کا ہے اس کو اسی خط کاٹ میں رکھ کر گفتگو کی گئی. تو آج میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی پر کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے کورونا سے نمٹنے کے انتظامات بہت بے مثال، بہت اعلیٰ، بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور دوسرے شعبوں میں بھی، اور خاص طور سے تھر کے علاقے میں غذا اور صحت، ان دونوں کے شعبوں پر یہ توجہ دیں. اللہ ان کو اور توفیق دے. اور آخر میں پھر وہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. باقی بشرط زندگی باقی.